اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو پرہیز کے مسائل اور اسی طرح دوائیوں کے ساتھ اور پھر ان کے کھانے پینے کے جو روٹین ہوتی ہے اس میں کافی مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کبھی کبھار اگر وہ میلز چھوڑ دیں تو اس سے ان کا شوگر لو ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسی خوراکیں ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے ناشتے میں یا دوپہر کے کھانے میں یا رات کے کھانے میں اگر وہ ان کا استعمال کریں تو ان کا شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن خصوصاً شوگر کے مریض اور وہ مریض جو انسولین کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے پرابلمز یہ ہوتی ہے کہ ان کو سمال فریکوینٹ میلز لینی ہوتی ہیں، یعنی اگر وہ ایک کھانے اور دوسرے کھانے کے درمیان وقفہ بڑھا دیں تو ان کا شوگر حد سے زیادہ گر سکتا ہے اگر انہوں نے انسولین کا استعمال کیا ہو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو سمال فریکوینٹ میلز لینی ہوتی ہے، یعنی کم مقدار میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا جو ہے وہ وقفے کے ساتھ ان کو کھانا ہوتا ہے، تو یہ کھانے جو ہیں وہ کس طرح ڈیزائن کریں اور کس طرح ان کو مینج کریں، کس طرح ان کو پلان کریں تاکہ ان کا شوگر بڑھے بھی نہ اور حد سے زیادہ گرے بھی نہ۔ اس سلسلے میں خواتین و حضرات اگر دیکھا جائے تو 3 بڑی ہماری خوراکیں ہوتی ہیں، جس میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور پھر رات کا کھانا۔ لیکن شوگر کے مریض جو ہیں اگر وہ آفیسز میں کام کرتے ہیں یا گھروں میں ہوتے ہیں یا ایون موبلائز ہوتے ہیں، کہیں پہ ہوتے ہیں، کہیں چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد جو ہے پھر سے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت بگڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کے شوگر کے لو ہونے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس صورت میں مختلف ٹائمنگز میں ان کو سنیکس یعنی جو چھوٹی میلز ہوتی ہیں جو آپ ایزیلی کھا سکتے ہیں، برنچ وغیرہ، اس کا ان کو سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ اپنی باڈی کی جو صحت ہے اور اس کی جو انرجی ہے اس کو برقرار رکھ سکیں۔ اب یہ سنیکس جو ہیں یا یہ سمال میلز جو ہیں، یہ کیا چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ان کا استعمال کریں تو ان کا شوگر بڑھے بھی نہ اور ان کا جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی جاری رہے اور ان کی جو انرجی ہے وہ بھی برقرار رہے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں وہ اپنے سنیکس میں، برنچ میں وہ بوائلڈ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر کے مریض اگر بوائلڈ انڈے کا استعمال کریں تو ان کا جو کیلوریز ہیں وہ بھی ان کو مل جاتی ہیں، حد سے زیادہ ان کا شوگر نہیں بڑھتا اور ان کی باڈی کی انرجی برقرار رہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں انڈے کی جو پروٹینز ہیں وہ ان کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں خواتین حضرات، جو نٹس ہوتی ہیں، پینٹس وغیرہ یا اس طرح کے ڈرائی فروٹس وغیرہ، اگر ان کا استعمال کیا جائے کسی بھی ٹائم کی خوراک میں، برنچ کے ٹائم پہ یا جو ان کا بریک ہے اس میں اگر استعمال کیا جائے تو اس کے استعمال کے ساتھ ان کا شوگر وغیرہ ہرگز نہیں بڑھتا اور ان کو انرجی ملتی ہے۔ اسی طرح ذکر کریں بینز وغیرہ کا، یعنی لوبیا یا چنا، اس کا اگر چاٹ بنا کے اس پہ چاٹ مسالہ وغیرہ لگا کے اس کا استعمال کریں، چمچ کے ساتھ کھائیں تو ان کا شوگر نہیں بڑھتا، البتہ ان کو جو پروٹینز اور انرجی ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات کسی بھی ٹائم دن میں ایسے کر سکتے ہیں شوگر کے مریض کہ وہ سیلڈز وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیے، سلاد وغیرہ بنا کے جس میں مختلف قسم کی سبزیاں، کھیرا، سلاد کے پتے وغیرہ اور گاجر مولی، اس کا اگر وہ استعمال کریں تو اس سے، اور ساتھ میں اگر تھوڑا سا وہ اس میں چنا وغیرہ ملا لیں، چاٹ بنا لیں تو اس کے ساتھ ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح کہ اگر وہ باربیکیو چکن کا پیس کھا لیں یا ساتھ میں اگر فش کا استعمال کریں تو اس کے ساتھ ان کو پروٹینز بھی مل جاتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس میں کمی آ جاتی ہے، ان کی بھوک بھی ٹھیک رہتی ہے اور ان کا شوگر لیول بھی ٹھیک رہتا ہے، ان کی انرجی بھی بہتر رہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں دودھ، دہی اور لسی کا استعمال جو ہے وہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ خصوصاً دہی میں اگر مختلف قسم کی چیزیں ملا کے اس کا رائتہ بنایا جائے، اس میں سلاد کے جو یا کھیرے وغیرہ کے جو کانٹینٹس ہیں ان کا اگر استعمال کیا جائے، رائتہ بنایا جائے یا ساتھ میں زیرہ یا اسی طرح اور کسی بھی قسم کے یا ہرے دھنیے کی چٹنی یہ اگر بنائی جائے، اس کے ساتھ چاٹ وغیرہ کا استعمال کیا جائے یا یہی چمچ سے کھا لیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو غذائیت ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کو ملتی ہے اور ان کو انرجی فراہم ہوتی رہتی ہے، ان کا شوگر گرتا نہیں ہے۔ ایک اور جو بہت اچھی چیز ہے اس میں پاپ کارن، اگر آپ دانے کھاتے ہیں یا نہیں تو پاپ کارنز وغیرہ اس کا اگر استعمال کریں تو اس میں ریڈی سورس آف انرجی ہے، اس میں آپ کو نیوٹرینٹس مل جاتی ہیں، اس میں آپ کو پروٹینز مل جاتی ہیں، تھوڑے حد تک کاربوہائیڈریٹس وغیرہ مل جاتی ہیں، لیکن آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو آپ کا شوگر نہیں بڑھتا۔ آپ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اور اپنی بھوک کے جو سمٹمز ہیں اس کے ساتھ جو کمزوری آتی ہے شوگر کے مریضوں کو، اس کو مٹانے کے لیے مختلف اوقات میں ان چیزوں کا استعمال اگر کریں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا وزن نہیں بڑھتا، آپ کا شوگر نہیں بڑھتا اور آپ کا شوگر حد سے زیادہ گرنے کا اندیشہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ سو اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنی ڈائٹ اچھی رکھیے اور اپنا علاج جاری رکھیے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ پیریوڈیکلی شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض اپنا چیک اپ کراتے رہیں۔